علماء دیوبند شیطان کو، ابلیس کو ذرا بھی کوئی وزن نہیں دیتے. وہ اس قابل ہی نہیں کہ ذکر کیا جائے. ابلیس اس کا لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے. کہ ہے لائق؟ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس اس لائق نہیں کہ ہم کسی طرح اس کو پذیرائی دیں، کسی طرح اس کو وزن دیں، کسی طرح اس کو اہمیت دیں. جن حضرات کا یہ میرے ساتھ متفق ہوں کہ شیطان ہرگز لائق پذیرائی نہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. ماشاءاللہ. معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زیادہ حضرات وہی بیٹھے ہیں جو شیطان کے مخالف ہیں. ان کو پذیرائی دینے والا پیچھے کوئی بیٹھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن تاہم ہم نے نہ کسی کا دل دکھانا ہے اور نہ کوئی سخت بات کہنی ہے. آپ میری زبان کو، لینگویج کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کس طرح احترام اور ادب میں نام دے رہا ہوں. ہاں، شیطان کا ادب میں نہیں کروں گا. میں اس کو اب بھی کہتا ہوں کہ شیطان لعین ہے، اسے توبہ نہیں کی. بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیطان نے اب تک جو توبہ نہیں کی، ہم اس کو کسی طرح کی پذیرائی اور عزت دینے کو تیار نہیں ہے. اب اس کو کسی قیمت پر بھی بزرگوں میں ہم شامل کر سکتے ہیں؟ بزرگوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ اس کا ذکر کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ جب وہ جنت سے نکالا گیا تو پھر کبھی کبھی جنت میں جا بھی نکلتا تھا. جس طرح آپ نے کوئی محلہ چھوڑ دیا ہو نا، کسی محلے میں رہائش چھوڑ دی ہو تو کبھی وہاں گزریں تو کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. تو ابلیس کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ کبھی کبھی وہ جنت میں جا بھی نکلتا ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی منکر جو ہے وہ جنت کی ہوا بھی کھا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط. کوئی کہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر گیا یہ تو برداشت ہو سکے گا، لیکن کوئی کافر جنت میں جا سکے یہ نہیں. تو شیطان جنت میں جاتا نہیں، کبھی کبھی جانے، کبھی کبھی. یہ کس نے کہا؟ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ مفتی احمد یار صاحب، انہوں نے کنز الایمان کے حاشی پر لکھا ہے کہ کبھی کبھی. تو ہم ان کو نہیں کہتے کہ بھائی اس کو نکال لو، جب داخل ہی ہو گئے انہیں نکالنا کیا ہے. ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ وہ کبھی کبھی جنت جا نکلتا ہے، تاہم وہ جا نکلتا ہے. وہ اگر جا بھی نکلتا ہے یا کیا ہو، لیکن ہم ان کو اس کو بزرگوں میں شامل نہیں کر سکتے. اب ایک جگہ وہی مفتی صاحب جہاں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ موت کا وقت بزرگوں کی دعا سے ٹل بھی جاتا ہے. ہمارا اعتقاد قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے وہ نہ آگے کیا جا سکتا نہ پیچھے. بہرحال ہم جرا نہیں کرتے، ہمیں تو بھائیوں کو پھر بھی ساتھ ملانا ہے، کسی طرح مل جائیں. لیکن ان کا اعتقاد یہ کہ موت کا دن کبھی بزرگوں کی دعا سے. آپ سب کہیں گے کہ جی بزرگوں کی تو بڑی گو مبالغہ کیا ہے، جو حد کو توڑ دیا یا حد کو چھوڑ دیا. لیکن بات تو کی ہے نا ان کی مطلب کہ ان کی دعا سے. میں نے کیا کہا کہ ان کی دعا سے ٹل بھی جاتا ہے. تو ہم اگر کوئی مبالغہ بھی کر رہا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو بھائی چھوٹی چھوٹی بات کو نہ پکڑو، غلطی ہے ان کی، غلطی ہے ان کی غلطی. کہ وہ شیطان کو کیوں پذیرائی دے رہے ہیں. لیکن ہمیں اس کا جو اگلا جملہ ہے وہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے.
تفسیر نور العرفان. یہ کنز الایمان کا حاشیہ تفسیر نور العرفان، ترجمہ ہے مولانا مرزا خان کا اور حاشیہ ہے ان کے خلیفہ احمد یار کا. نہیں، حضرت مفتی احمد یار، میں نے ادب سے نام وہ میں سے بھول گیا تھا. ہم نے تو احترام کرنا ہے نا، یہ ترجمہ ہے ان کا. تو یہ بات وہی جو میں نے کہی کہ خیال رہے، یعنی بیویئر آف دس فیکٹ، ڈونٹ فارگیٹ اٹ. خیال رہے کہ موت کا دن بزرگوں کی دعا سے ٹل جاتا ہے. تو چلو بزرگوں کی عزت میں اضافہ کیا نا، حادثے تو نکلے لیکن اضافہ کیا نا، لیکن اگلا فکرہ پڑھ کر پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مفتی صاحب کو کچھ خیال نہ آیا کہ یہ میں تعظیم بزرگ کر رہا ہوں یا ان کی شان گٹا رہا ہوں، میں پورا فکرہ پڑھ دوں یا نہ پڑھ پھر صحیح کبھی. نہیں بھائی وقت زیادہ ہو گیا، مجھے جانا ہے. ہاں جی نہیں بھی وقت تھوڑا. پیاسے ہیں لوگ. تو پھر ذرا دل تھام کے سننا. چلو آپ کے کہنے پہ پڑھ دوں گا لیکن ذرا دل تھام کے سننا. خیال رہے کہ موت کا دن بزرگوں کی دعا سے ٹل جاتا ہے، بلکہ شیطان کی دعا سے بھی، بلکہ شیطان کی دعا سے بھی. اگر آپ کو مزید پڑتال کرنی ہو تو جو اردو جانتا ہو، اینی ون آف دی اسٹوڈنٹس، کوئی بھی آ کر، یو نو اردو، یہ ہے، یہ مسجد ہے، خانہ خدا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. گو اس کا ترجمہ اوروں کا ہے، اللہ والوں کا نہیں. تفسیر اوروں کی ہے، اللہ والوں کی نہیں. لیکن امانت اور دیانت کو تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اب یہاں سے پڑھو، یہ سن لے سارے، کھڑے ہو جائیں پڑھ نہیں. یہ پڑھو بھی، یہ سارے سن لیں، یہاں سے پڑھیں. خیال رہے، خیال رہے کہ موت کا دن بزرگوں کی دعا سے ٹل جاتا ہے، بلکہ شیطان کی دعا سے بھی. اس کی عمر لگی بھائی سن لیا. اب صرف میں نے کہا یا انہوں نے بھی؟ اور جس کا دل چاہے سرائے عام یاران نقطہ دان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شیطان کو اس طرح اٹھانا کہ بزرگوں سے ملا دینا. تو بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی دیوبندی بریلوی میں اختلاف یہی ہے کہ بریلوی جو ہے بزرگوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ نہیں، جو بزرگوں کی عزت کرے وہ کبھی کہتا ہے کہ شیطان کے دعا سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ملا کر کہنا کہ شیطان نے دعا کی تھی، اس کی دعا قبول کر لی گئی. تو اب شیطان کو بطور مثال کے لانا آپ کی عقل و فکر مانتی ہے؟ بتائیں. اب میں ایک اور چھوٹی بات اسی کی وضاحت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب مسئلہ علم غیب پر اس وقت بحث مقصود نہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کے بزرگوں کو علم غیب جو دیا گیا تو ساتھ ہی لکھ دیا اور شیطان کو بھی. اس میں ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ شیطان کو نہیں دیا گیا، لیکن شیطان کو بزرگوں سے جوڑنا کوئی عقل ہے؟ ہمیں تو ہمارے مکتب فکر میں ادب ہی سکھایا گیا ہے کہ ادب کرو بزرگوں کا، ادب کرو پیغمبروں کا، ادب کرو صحابہ کا، ادب کرو اولیاء کا. لیکن ذرا کلیجہ تھام کے سننا پڑتا ہے کہ جی علم غیب شیطان کو بھی دیا گیا ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گئے چراغ سے.